حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رب کے حضور دعا کی ہے، رب کے حضور دعا کی ہے، نبی ہو کے دعا کر کے بتا دیا کہ کوئی مسئلہ بن جائے تو رب کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتے گئے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی معصوم عن الخطا گئے، انبیاء سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی نبی رب کے حضور دعا کرے کہ مولا میری بخشش فرما، یہ تعلیم امت ہے، یہ تعلیم امت ہے کہ اللہ کے حضور اس طرح دعا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کے حضور دعا کی۔ کیا دعا کرتے گئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرا مالک میری مغفرت فرما، اے میرا رب میری مغفرت فرما، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اے میرا مالک تو توبہ قبول کرنے والا بھی گا اور رحم کرنے والا بھی گا، توبہ قبول کرنے والا بھی گا اور رحم کرنے والا بھی گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صرف ایک مرتبہ نہیں کی دعا ایک مرتبہ بھی کیجئے تو بڑی ہوتی ہے، لیکن روایت کے اندر ملتا ہے کہ رب کے حضور ایسے مانگو جیسے بچہ گڑ گڑا کے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، باپ سے کوئی بات منواتا ہے، ایسے رب سے مانگو، پھر رب جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر رب کے حضور یہی جملے، اللہم اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، ایک مرتبہ نہیں گئی، دو مرتبہ نہیں گئی، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے یہ جملے اپنی زبان سے 100 مرتبہ ارشاد فرمائے گئے، 100 مرتبہ ارشاد فرمائے گئے۔ ارے وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہو، اور وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہو، وہ محبوب جس کی وجہ سے ساری امت بخشی جائے گی، وہ محبوب جو امت کی بخشش کرنے والا ہے، اگر وہ یہ دعا کر رہا ہے، ہم تو پھر گناہ گار ہیں، ہم تو پھر خطا کار ہیں، ہم تو پھر جفا کار ہیں، ہم تو رب کے حضور زیادہ جھکنے کے حقدار ہونا چاہیے ہمیں کہ رب کے حضور جھکیں۔ ہمیں اندر گناہ بھی موجود ہیں، خطائیں بھی موجود ہیں، نافرمانیاں بھی موجود ہیں، اگر حضور رب کے حضور اس طریقے سے دعا کر رہے گئے تو یہ تعلیم امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا کر رہا ہوں تو تمہیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ تم رب کے حضور یہ دعائیں کرو، تمہیں یہ زیادہ حق پہنچتا ہے کہ رب کے حضور تم اس طرح کی دعائیں کرو۔ اور ہمارا اسلام، ہماری شریعت ایسی ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، یہ جائے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم کسی فیکٹری میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، اس کے رولز ہوں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ رولز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان رولز کو فالو نہ کریں تو پھر اس فیکٹری کے اندر رہنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس ادارے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت کو ہم نے تسلیم کیا، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، رب کو رب مانا، تو جو ترک اسلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا، اس طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو کہلائے لیکن حقیقی مسلمان نہیں کہلائے، حقیقی مومن نہیں کہلائے۔ حقیقی مومن اور مسلمان تب کہلائیں گے جو اسلام اور شریعت نے بیان فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا بسر کریں۔ ہم دعا کرتے گئے اور پھر شکوے بھی کرتے ہیں، قبول